لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو مسلسل آپ کے درمیان جاری و ساری ہے کہ جس میں آپ کی خدمت میں میں نے جناب سید عالمیان سے توسل اس موضوع کے تحت 3 دنوں تک گفتگو کی ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اور میں نے یہ بات پرسوں بھی کہی تھی آپ حضرات سے، اور کل بھی عرض کیا تھا کہ توسل سے متعلق جو شبہ آپ کے ذہن میں ہو وہ شبہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر آپ بھیج دیجئے گا. اور الحمدللہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں تھا، صرف ایک شبہ ایک صاحب کے ذہن میں آیا کہ جو مجھ کو بھیجا. بڑی خوشی ہوئی ہماری قوم کو توسل سے متعلق کہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے معنی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. پروردگار عالم ہم سبھی کو تمام قسم کے شکوک اور شبہات سے محفوظ رکھے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو نظام اس کائنات میں قرار دیا ہے، اس نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان مل جل کے صلوات بھیج دیں. آپ کو بھی جانا ہے، بسم اللہ. اس نظام کائنات کا ایک حصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم سب اگر اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو توسل اختیار کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اور میں نے جس بات کو پہلے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا وہ شبہ بھی اسی سے متعلق تھا، لہٰذا اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک ہم سب پہنچ سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. انسان اللہ کی بارگاہ کا بہت مقرب بندہ بن سکتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب وہ انبیاء کرام نے جنہیں وسیلہ بنایا ان کے پاس آئے اور انہیں وسیلہ قرار دے. انبیاء کرام نے اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنایا اس لیے کہ ان شخصیتوں سے زیادہ کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سے وہ سوال اور اس کا جواب آپ کے ذہن تک پہنچا دوں. آپ اگر غور فرمائیں، کبھی کبھی ہمارے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں یا کسی بزم میں نہیں جا سکیں تو ہم ایسے موقع پر اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں. میں مثال دوں، جیسے مثلاً اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ مثلاً ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے اس میں شرکت کریں، اور اس شرکت کے لیے جب زیادہ اصرار کیا جائے اور یہ بات میں کہوں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، اسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میں خود نہیں آ سکتا ہوں، البتہ آپ کے اس پروگرام میں میرا بیٹا آ جائے گا، تو اب انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا کس عمر کا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہے. وہ کہا اچھا ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو بھیج دیجیے گا. گھر آ کے بیٹے سے کہہ دیا کہ فلاں تاریخ کو ولیمہ ہے، تم سب کو اس ولیمے میں پہنچنا ہے،
اور بیٹے نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو بہت بڑی خوشی کا موقع ہے. آپ کو ولیمے میں جانا ہو خوشی ہوگی نا، یقیناً خوشی ہوگی، بلکہ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھائیں کہ رات میں کھائیں گے، ہے یا نہیں؟ انسان کے اندر خود بخود ولیمے میں شرکت کی خبر ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، بچے کے اندر اور خوشی ہے. شام ہوتے ہوتے اس نے اپنے کو تیار کر لیا، بہترین کپڑا پہن لیا، بہترین اپنی ہیئر اسٹائل کے ساتھ، وہ نئے اچھے شوز پہن کے ساکس کے ساتھ گھر سے نکلا ہے تاکہ شرکت کریں گے. عمر 5 سال کی ہے. اب جب وہ وہاں پہنچا تو وہ جو میرا دوست کھڑا تھا باہر جس نے کہا تھا کہ مولانا آپ کو آنا ہے قبلہ، اب جو 5 سال کے بچے نے کہا تم آئے ہو، ڈیڈی کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ یہ لیجیے، اب بتائیے کیا گزر جائے گی اس بچے کے دل پہ، کتنا ناراض ہوگا. گھر واپس آ گیا، وہ تو بالکل بفرا بیٹھا ہوا. اتفاق ہے کہ ہم بھی اپنا کام نپٹایا ہوا تھا، میرا 5 سال کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم بھی اپنا کام نپٹا گھر واپس آ گئے، پتہ ہی چلا کہ وہ بیٹا گئے نہیں. کیا ڈیڈی آپ کیسی جگہ بھیجتے ہیں؟ اس نے تو بات کرنا، اندر بٹھانا، اتنا آئس کریم تک نہیں کھلائی، ایسے ہی واپس کر دیا. کیوں؟ کہا اتنی چھوٹی سی عمر میں تم آئے ہو ولیمہ، جاؤ اپنے کسی بڑے کو ساتھ میں لے کے آؤ. میں نے کہا چلو ابھی ہم دیکھتے کیسے ہمارے دوست نے یہ بات کہی. ہم بھی ذرا سا فریش ہوئے، تیار ہوئے، اس کو لے کے پہنچ گئے وہاں کے اوپر. ہمارا دوست باہر کھڑا ہوا تھا اور اب اس کھڑے ہوئے دوست نے جیسے ہی ہم کو دیکھا دوڑتا ہوا آیا اور لپٹ گیا کہ بڑا اچھا کیا قبلہ آپ آ گئے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے آپ کا آنا، اور ہماری بز منور سب کچھ کہا اس نے. اور اب جو دیکھا کہ وہی 5 سال کا بچہ میرے ساتھ ہے، بیٹا بڑا اچھا کیا تم بھی آ گئے. اور یہ کہہ کے اسی بچے کو اس نے بھی گود میں اٹھا لیا اور کہا بہت اچھا کیا بیٹا تم بھی آ گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ 2 طرح کے رویے کیوں؟ یہ 2 طرح کا ایٹیٹیوڈ کیوں؟ یہ 2 طرح کا طریقہ کار کیوں؟ کہا ابھی تک یہ اکیلا آیا تھا، اب یہ اپنے بڑے کے ساتھ آیا ہے تو جتنی بڑے کو عزت ملے گی اتنی ہی چھوٹے کو بھی عزت ملے گی. اب آپ متوجہ ہوئے اس کائنات میں پروردگار کی بارگاہ میں ہماری حیثیت بچے سے بھی چھوٹی ہے. جائیے دروازے سے واپس کر دیے جائیے گا. اب کرنا کیا ہے؟ کسی ایسی بڑی ذات کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے کہ وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر جا سکیں. اور جب ایسی مضبوط ذات کو لے کر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو نگاہ پروردگار میں جتنی ان کی عزت ہے وہاں ساتھ میں چھوٹوں کو بھی عزت مل جائے گی. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور اسی لیے ہمیں اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں. اور اگر ہم نے خود کو اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچایا تو آپ یقین جانیں ہماری آواز اللہ تک نہیں پہنچ سکتی. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، آج پھر میں دہرا رہا ہوں، خدا کا ہم سے قریب ہونا اور ہے، میری آواز کا عرش الہی تک پہنچنا اور ہے. خدا مجھ سے قریب ہے، یہ فیکٹ ہے، لیکن اللہ تک میری آواز پہنچ پائے گی یہ نہیں کہہ سکتے ہم جب تک کہ راستے میں کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا وسیلہ نہ ہو کہ جو ہماری آواز کو اللہ تک پہنچائے. اور اسی لیے وہ لفظ کہے کہ میں اب آگے بڑھ جاؤں، میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ نظام پروردگار میں، نظام کائنات میں ادھر کا پیغام ادھر آئے گا تو وسیلے سے آئے گا، ادھر کی دعا ادھر جائے گی تو وسیلے سے جائے گی. اور یہاں پر لفظیں پھر مناسب کر دوں آپ کے لیے، جن ذریعوں سے پیغام الہی آتا ہے انہی ذریعوں سے بندوں کی دعا اللہ تک جاتی ہے. وہاں آپ بدل نہیں سکتے ہیں. یہ اختیار ہمیں نہیں ہے کہ یہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور اس کو ہم پسند کرتے ہیں یا ہم اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو ہم وسیلہ بنائیں. یہ اختیار نہیں ہے. وسیلے خود اللہ نے بنائے ہیں، لہٰذا انہی وسیلوں کے ذریعے اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے. میں ایک شعبے کی طرف آپ کو متوجہ کرا کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، لیکن مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اندر بھی جگہ ہے، آ جائیے آ جائیے تھوڑا سا اور آگے بھی آ جائیے آپ حضرات. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آپ نے دیکھا ہوگا جس موقع کے اوپر آپ اپنے بچپن کے زمانے میں بازار جاتے تھے
اور آپ اپنے کسی بزرگ کے ساتھ گئے، مثلا ڈیڈی کا ہاتھ پکڑ کے چلے گئے، مثلا بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے چلے گئے، جب بازار سے واپس پلٹ رہے تھے تو 2 تھیلیاں تھیں، ایک ذرا ہلکی تھی، ایک ذرا بھاری تھی۔ بھاری تھیلی کون پکڑے ہوئے تھا؟ بڑا پکڑے ہوئے تھا، اور ہلکی تھیلی، یہ نیچرل سی بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ساتھ میں ہوتا ہے تو پھر ذمہ داریاں چھوٹے پر نہیں ڈالتا ہے، خود لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی دعائیں لے کر آپ اہل بیت اطہار کو آگے بڑھیں گے تو پھر اب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری دعاؤں کو وہ اللہ تک پہنچا دیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ مانگنے کے انداز میں آئیں، طلب کرنے کے انداز میں آئیں، اور اگر آپ نے واقعی طور کے اوپر ان ساری شخصیتوں کے درمیان جناب سیدہ کو وسیلہ بنایا، پھر آپ کی دعا پیچھے نہیں رہ سکتی۔ یہی آپ حضرات زیارت پر جاتے ہیں، نجف اشرف میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ، مولا کی قبر مبارک، ذریح اقدس، اور اس کے بعد پیتیان پیروں کی طرف تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ حجرے ہیں۔ ایک حجرے میں کچھ شخصیتیں دفن ہیں ایران کی، جن میں ایک آیت اللہ مصطفیٰ خمینی بھی دفن ہے، وہیں کے اوپر جو شہید ہوئے تھے، دفن کیے گئے تھے، آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی موسوی کے بیٹے، اور انہی کے درمیان ایک اور بڑی عظیم الشان شخصیت دفن ہے، آیت اللہ سید نصر اللہ۔ یہ بڑے بنی صدر ان کا ٹائٹل تھا، بڑے عظیم عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس سے محسوس کریں کہ ذات سید عالمیان کتنی عظیم ہے۔ اور اب جب تک یہ واقعہ پورا نہیں ہوگا ہمارے موجز بھائی جائیں گے نہیں۔ سنیں آپ، آیت اللہ بنی صدر جس زمانے میں ایران میں قیام پذیر تھے، تبریز ان کا وطن ہے، یہ وہیں پر مقیم تھے، یہ جس زمانے میں تبریز میں تھے، وہاں پر ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ایک بات کہی۔ ہمارے کل شوکت بھائی نے ہم سے کہا تھا کہ آپ ٹوپی اس لیے لگاتے ہیں کوئی اور نہ ٹوپی لگا دے، یہی تو تھا نا، ہوتا یہی ہے شوکت بھائی، ہوتا یہی ہے۔ اب سنیے آپ واقعہ، اس ایک آدمی نے پوری کوشش کی کہ آیت اللہ بنی صدر کو، اب وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کسی حد تک کامیاب بھی ہوا کیا؟ آیا کہ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس سند ہے، فلاں آدمی نے مجھ سے اتنا بڑا قرضہ لیا تھا، اتنا بڑا اماؤنٹ، اس کی سائن موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، سائن بھی موجود، مجھ سے اماؤنٹ لیا، اتنا بڑا اماؤنٹ، مر گیا ہے۔ اب میں جا کے اس کی فیملی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسہ دو، نہیں دینے پہ تیار ہے، کہتی نہیں سب آدھا ہو گیا، ہم نہیں دیں گے۔ آپ چلیے، میرا کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، آیت اللہ لواسانی، عبد الکریم لواسانی یہ مجتہد تھے، آپ جانتے ہیں ایران کے جتنے بھی کورٹ ہیں ان کا جج مجتہد ہوتا ہے، مجتہد ہونا معنی شرطوں میں ہے کہ کوئی بھی جج مجتہد ہوئے بغیر نہیں بن سکتا، یہ خود مجتہد تھے آیت اللہ لواسانی، یہ بھی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے کورٹ میں اس وقت مقدمہ چل رہا ہے اور وہ سنوائی نہیں کر رہے ہیں۔ میں بالکل زمین پہ آ گیا ہوں، میرا پیسہ پھنسا ہوا ہے، وہ آدمی پیسہ دیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اس کی فیملی دے نہیں رہی ہے، آپ مجھے پیسہ دلوا دی تاکہ میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں۔ اچھا، یہاں تک تو بڑی نارمل بات تھی، بات تو بڑی اس کی لاجیکل لگ رہی ہے کہ بھائی اس کے پاس ثبوت موجود ہے، قرضہ دیا ہے، لون دیا ہے، واپس لینا ہے، جس کو دیا ہے اس کی سائن موجود ہے، گواہوں کی سائن، تو اس میں مسئلہ ہی کہاں رہ گیا؟ کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ اچھا، ان کے دوست تھے آیت اللہ لواسانی جو مجتہد، جو اس زمانے کے وہاں کے شہر تبریز کے جج تھے، وہ ان کے دوست تھے۔ گئے شام کو پہنچے ان کے پاس، آپس کے دوستانے کی باتیں شروع ہوئی، کیا تمہارے کورٹ میں مقدمہ رہتا ہے، تم اس کو حل نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا بھائی، کون سا مقدمہ رکا ہوا ہے؟ کہ فلاں آدمی کا مقدمہ تمہارے وہاں آیا ہوا ہے، تم اس کے پیسے کو دلانے کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہو، وہ فیملی موجود ہے، دے نہیں رہی، یہ بیچارہ زمین پہ ہے۔ ان کا جواب سنیں گے آیت اللہ لواسانی کا؟ انہوں نے کہا ساری باتیں ایک طرف، اچھا دو سے چوئی، کہ بنی صدر اس میٹر میں نہ بولنا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ بالکل اس میٹر میں بات نہیں کرنا۔ کہ بات کیا ہے؟ بات مجھے بھی تو پتا ہو نا، بات کیا ہو گئی؟ کہ اس لیے کہ وہ بالکل دھوکے باز آدمی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، کبھی کیا دھوکہ دیا اس نے،
کہ وہ فیملی کا جو ہیڈ تھا وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے سارا پیسہ ادا کر چکا تھا، اور اس نے قرضہ ادا کرنے کے بعد جو سائن کی تھی، جو پیپر تیار ہوئے تھے جس میں اس نے ادا کیا تھا، اس کی بھی سائن تھی، اس کی بھی سائن تھی، گواہوں کی بھی سائن ہوئی تھی، وہ باقاعدہ گھر میں لے کے آیا تھا، کہیں اس نے رکھا ہے، انتقال کر گیا، بیوی کو مل نہیں رہا ہے۔ اس کی بیوی سیدانی ہے، میں جانتا ہوں بڑی نیک عورت ہے، میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ہو ہی نہیں سکتا وہ جھوٹ بولے کبھی۔ دیکھو تم، اچھا ظاہر جب علمی ماحول ہے تو علمی باتیں ہوں گی، کہ دیکھو وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ قرضہ ادا کیا اس کے شوہر نے، یہ کہہ رہا ہے کہ قرضہ نہیں ادا ہوا، ثبوت کے طور پہ، پروف کے طور پر اس آدمی کے پاس یہ لکھا رکھا ہوا ہے کہ اس نے قرضہ دیا ہے اور اس نے لیا ہے، لیکن ادا کرنے کا کوئی پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عقلی طور پر جس کے پاس پروف ہے اس کا جو میٹر ہے وہ اسٹرانگ ہے، تمہیں اس کے حق میں فیصلہ سنانا چاہیے کہ نہیں یہ میٹر ایسا ہے جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں، لہٰذا اس میں میں فیصلہ نہیں سناؤں گا، وہ کچھ بھی کرنا چاہے کر لے۔ ہاں اگر بہت زیادہ تم کہتے ہو تو اس سے کہو کہ انتظار کرے، میرا ٹرانسفر ہو جائے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، تب یہ کورٹ میں لا کے اپنے مقدمہ حل کرا لے، میری زندگی میں جب تک میں یہاں رہوں گا یہ نہیں حل کروں، ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ آیت اللہ بنی صدر کو بھروسہ نہیں آیا، کہا ظاہر انسان ہی تو ہے بھائی، آگے لواسانی ایک انسان ہی تو، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں شریعت کے قوانین میں اگر جج کو پرسنلی کسی بات کا علم ہے تو وہ اس کو فیصلے میں شامل نہیں کر سکتا، وہ خاص قوانین ہے، اس کو ثبوتوں کے بنا کے اوپر فیصلہ سنانا ہے، اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں سنانا ہے، لہٰذا انہوں نے اس مقدمے کو روک رکھا تھا، میں فیصلہ نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ اگر قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو فیصلہ اس کے حق میں سنانا پڑے گا، اور ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ دے نہیں سکتے، لہٰذا وہ رکے ہوئے تھے۔ بات ختم ہو گئی، انہوں نے بھی اس سے آگ کہہ دیا بھائی دیکھو یہ میٹر مجھ سے حل نہیں ہوگا، وہ آیا تھا اگلے دن پھر دوبارہ کہ مجھ سے حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا، میں اپنے اس مسئلے میں اب میں غلط نہیں کروں گا۔ 4 یا 5 دن گزرے تھے، آغائے لواسانی آغائے بنی صدر کے گھر کے دروازے پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج آپ کو اب میرے ساتھ پھر چلنا پڑے گا، اور فارسی زبان کی اصطلاح انہوں نے کہا کہ آپ کو چل کر اس آدمی کہ جس نے آپ سے آگے شکایت کی تھی کہ میرا قرضہ ہے ادا نہیں ہو رہا ہے، فارسی اصطلاح کہ اس کے منہ پہ تھوکنا پڑے گا، یعنی مطلب یہ کہ اس کی سرزنش کرنی پڑے گی، اس کی ملامت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کہ آئیے میں آپ کو پروف دے، آپ کہہ رہے تھے نا پروف نہیں ہے نا، آئیے میرے پاس اب پروف آ گیا ہے۔ لے کے آئے اس سیدانی کے گھر میں، یہی آئے لواسانی اپنے دوست آیت اللہ بنی صدر کو لے کے اس کے گھر میں آئے اور کہا کہ لاؤ وہ سند کہاں ہے تمہارا، پروف لے کے آؤ۔ اچھا ان کے پاس آئے بنی صدر کے پاس، وہ جب آیا تھا تو اس نے وہ کاپی دی تھی کہ دیکھیے یہ کاپی ہے کہ جس کے اوپر دستخط موجود تھی، جس نے قرضہ دیا تھا اس کی سائن، جس نے قرضہ لیا تھا اس کی سائن، اور 2 گواہوں کی سائن۔ وائف سے کہا اس بیوہ سے، اس سیدانی سے پروف لے کے آؤ، وہ لے کے آئی، سامنے پیپر رکھ دیا، اس پہ باقاعدہ وہی سائن، اس پیپر کے اوپر اس کی سائن تھی کہ میں نے پیسہ قبول کر لیا، اس میں تھی سائن کہ دیا، اس میں تھی لیا، اس میں سائن تھی جس آدمی کی جو مرحوم ہو گیا کہ میں نے قرضہ لیا، اس پیپر پہ اس کی سائن تھی کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا، سائن بالکل سیم۔ اب بتائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب پھر وہی انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا کہ بھائی شوکت بھائی کی ٹوپی پہنا دی اس نے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہوا کیا، تمہیں ملا کیسے پیپر؟ تمہارے پاس تو پیپر نہیں تھا، اس لیے کہ آغا لواسانی نے مجھ سے بتایا کہ تمہارے پاس پیپر نہیں ہے، صرف تم کہہ رہی ہو، پروف نہیں ہے تمہارے پاس، یہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ آتے تھے میرے صبح سے لے کے شام تک بار بار میرے گھر کے دروازے پہ، یہ گھر بدل چکی تھی، دوسرے گھر آ گئی تھی، میرے گھر کے دروازے پہ بار بار آتے تھے اور صبح و شام ستاتے تھے، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ۔ میں عاجز آ گئی تھی، میری بھی ایک عزت ہے سوسائٹی میں، ایک میری حیثیت ہے، بیوہ ہونے کے مطلب تھوڑی نہیں کہ ساری عزت چلی گئی، میرے بچوں کے سامنے میری عزت جا رہی تھی، میں عجیب کیفیت میں تھی۔ میں نے توسل کیا جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کی بارگاہ میں توسل، کہ میں بعد میں عرض کروں گا کیا توسل کیا۔ کہتی ہے کہ میں نے اسی رات اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا
انہوں نے آ کر کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اتنی پریشان ہو گئی تھی تم نے جناب سیدہ کو بیچ میں توسل کرتے ہوئے ان سے گزارش کی، سفارش، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ بھی آپ نے قرضہ جس سے لیا تھا اس کو ادا کیا، لیکن کیا پروف ہے آپ نے ادا کیا؟ کبھی میرے پاس پیپرز ہیں، کہا وہ پیپر کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ تم نے میرے انتقال کے بعد جب گھر بدلا تو میری تو ساری کتابیں تم نے بیچ دیں، ساری کتابیں تم نے میری بیچ دی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا کرتی ہو، اس کے وہاں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ساری کتابیں تم نے بیچ دی تھی ہماری۔ انہی کتابوں میں ایک کتاب کے بیچ میں نے وہ پیپر رکھا ہے، کہاں رکھا ہے مجھے تو نہیں پتا، اس لیے کہ کتاب بک گئی۔ کہا تم نے وہ کتابیں جو بیچی ان میں سے جس فلاں آدمی کو کتاب بیچی ہے اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر میں فرسٹ فلور پر جو بیچ میں الماری رکھی ہے اس کے بیچ کے خانے میں فلاں نام کی کتاب رکھی ہے، اس کے صفحات کو کھولنا، انہی صفحات کے بیچ میں وہ سند وہاں پر موجود ہے۔ اتنا دقیق۔ یہ آئی سم میں اٹھی گئی، اس کے پاس ریکویسٹ کیا کہ بھائی میں نے تم کو کتابیں بیچی تھیں، انہی کے درمیان ایک پیپر بھی میرا آ گیا ہے، اس پیپر کو مجھے واپس چاہیے ہے۔ اس نے میری بات کو مان لیا، میں گئی اوپر اسی جگہ کے اوپر کتاب اٹھائی اور دیکھا کہ واقعاً وہاں پر پیپر رکھا ہوا تھا۔ اب سنیں آپ کہ کیسے اس نے توسل کیا تھا۔ دنیا میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، لہٰذا انسان کو کم از کم مؤمنین کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کم از کم اتنا تو احترام ہونا چاہیے کہ یہ مرد مؤمن ہے، اسے دھوکہ نہ دیا جائے۔ کہتی ہے کہ میں عاجز آ گئی تھی، صبح و شام میرے گھر کے دروازے پہ چلے آ رہے ہیں، جب دیکھو چلے آ رہے ہیں، جب دیکھو مشکل میں، میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے بہت، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنے گھر کے صحن میں آئی، میں نے جناب سیدہ سے کہا کہ شہزادی آپ کے بابا کا جب اس مدینے میں انتقال ہوا تو آپ کو مدینے والوں نے بہت ستایا تھا، آپ کے گھر کے دروازے پہ آتے تھے۔ سیدہ میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میرے بھی گھر پہ آ کے بار بار ستا رہے ہیں، سیدہ مجھ پر اتنا کرم کر دیجئے کہ مجھے وہ سند مل جائے۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے تسبیح لی اور جناب سیدہ کا نام صرف یا فاطمۃ الزہرا، بس یہی جملہ 110 دفعہ، جو امیر المومنین کی عادت ہے، میں نے 110 دفعہ جناب سیدہ سے یہی نام لے لے کے التماس کی اور کہا کہ شہزادی اللہ کی بارگاہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ جناب سیدہ نے انتظام کیا اور صرف اس بنا پر کہ ان سے توسل کیا تھا، سیدہ نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ ہمیں بھی اگر واقعاً اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا ہے، سیدہ سے بہتر کوئی پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تاریخیں، یہ دن یقیناً جناب سیدہ کی عزاداری کے دن ہیں، ہم سبھی جناب سیدہ کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ کل کی آنے والی شب اور پرسوں کا آنے والا دن یہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا دن ہے۔ میں التماس کروں گا مصائب شروع کرنے سے پہلے کہ آنے والی شب میں اور پرسوں دن میں کوشش کیجئے کہ ہم عزاداری میں مصروف رہیں، ہمارا لباس، ہمارا انداز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب بتائے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے اس امت کی ماں اٹھ گئی ہے۔ جناب سیدہ اس امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کسی بھی اولاد کی ماں اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے کتنا تکلیف دہ موقع ہوتا ہے۔ آپ جب مجالس عزا منعقد کریں گے، آخری امام کو یاد کریں گے، اس موقع پر یہ احساس ہوگا کہ مولا ہم آپ کی خدمت پہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آج اور کل آپ سبھی امام زمانہ کو پرسہ دیں گے، لیکن کل مدینے میں علی کو پرسہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ کل مدینے میں امام حسن امام حسین کو سینے سے لگا کر پرسہ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ عجیب مرحلہ ہے، یہ دو شہزادے اس مدینے میں ہیں، کوئی نہیں کہنے والا کہ بچوں تمہاری ماں تمہارے سر سے اٹھ گئی ہے، ہم تمہیں پرسہ تمہاری خدمت میں دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان بچوں کا درد اور الم اتنا زیادہ ہے، مسلسل اپنی ماں کو یاد کر کے یہ بچے گریا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین اپنے گھر میں بیٹھ کر ان بچوں کے پرسے کے لیے بیٹھتے تھے، ان بچوں کو سمجھاتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن یہ حسن و حسین اپنے گھر سے نکلے، 7 سال 6 سال کی عمر ہے، اس کم سینی میں یہ بچے اپنے بیت الشرف سے نکلے تھے، کسی کام سے آگے آگے جا رہے تھے۔
اچانک امام حسین کے پیچھے چل رہے تھے، امام حسن آگے تھے، اچانک امام حسن رکے اور گھوم کر اپنا چہرہ امام حسین کی طرف کر کے رک گئے۔ امام حسین نے پوچھا بھیا آپ تو کچھ کام سے آگے بڑھ رہے تھے، یہ کیوں رک گئے؟ جواب سنیں گے آپ۔ امام حسن کہتے اے بھیا حسین، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو سامنے وہ کھڑا ہے جس نے اماں کے لیے تعزیانے اٹھائے تھے، وہ سامنے موجود ہے جس نے سیدہ کے اوپر دروازہ گرایا تھا، وہ کھڑا ہوا ہے جس نے میرے محسن کو شہید کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا اپنی ماں کے قاتل پر میری نظر پڑے۔ ہاں عزاداروں، ماں باپ کے قاتل پر اولاد کی نظر پڑے، یہ اولاد برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے آقا امام حسن، مدینے میں آپ نے کسی بھی قاتل کو دیکھنا پسند نہ کیا، لیکن ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، 4 سالہ سکینہ ناقے کی بلندی پر بیٹھی ہوئی، اب جو کوفے کی طرف جا رہی ہے، نظر اٹھتی ہے، سامنے شمر نظر آتا ہے، شاید سکینہ نے آواز دیا ہو، اے شمر، میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے بابا یاد آ جاتا ہے، وہ بابا کا سوکھا گلا، اے شمر تیرا خنجر، مجھے میرا بابا یاد آ جاتا ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جناب سیدہ کی عزادار، جناب سیدہ کی خدمت گزار جہاں بھی ہیں، پروردگار ان سبھی کی تائید و مدد و نصرت فرما، پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔